لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى فرما دیجئے وہ ایک گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سو حیض کے دوران تم اپنی بیویوں سے عورتوں سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پھر تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اہتمام سے پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہود میں ایک بہت بڑی قباحت پائی جاتی تھی کہ جب ان میں کسی عورت کو حیض کے ایام آتے یعنی ناپاکی کے ایام کہ جن ایام کے اندر عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا تو ان ایام کے اندر وہ نہ تو اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ گھر میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ یہ بہت بڑی قباحت ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان کو اس حوالے سے حکم احکام ارشاد فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے تعلیم دی کہ تم جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک مروی ہے، اور دیگر احادیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ میاں بیوی قربت کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے بوس و کنار ہو سکتا ہے اور گھر میں اکٹھے رہا جا سکتا ہے۔ اس حالت کے اندر عورت کھانا پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اسی طرح سے گھر کے تمام کام سر انجام دے سکتی ہے۔ صرف مسجد میں جانا، نماز ادا کرنا اور روزہ وغیرہ رکھنا، اگر اللہ کے گھر گئی ہوئی ہے حج عمرے کے لیے طواف کرنا، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ اس کے اندر عورت اگر اللہ کی طرف سے فطری طور پر جو سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، اگر اس سے دو چار ہے تو اس کو بالکل الگ تھلگ نہیں کر دیا جاتا، معاشرے سے کاٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ معاشرے کا گھر کا ایک فرد اور حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، یطہرن کے کلمات استعمال کیے کہ جب یہ ایام ان کے گزر جائیں اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والا یہ جو حیض ہے، خون ہے، اس سے پاک ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ اہتمام سے پاک ہوں یعنی غسل کر لیں، پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے قربت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ یہ حیض سراسر گندگی ہے، حیض کے ایام کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، کہ اس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ایک حکم کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو یہ تعلیم ہے۔ اس حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب وہ اہتمام سے پہلے کہا یطہرنا وہ پاک ہو جائیں یعنی ان کو خون آنا بند ہو جائے، پھر کہا اذا تطہرنا پھر جب وہ غسل کر لیں، تو غسل کرنے کے بعد جب اس پاکی کی حالت کے اندر وہ آ جائیں گی پھر میاں بیوی کے لیے آپس میں وظیفہ زوجیت ادا کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم مردوں مسلمانوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے سامان آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان رکھو انکم ملاقوہ کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے مرد جمع کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے،
یہ بھی انہوں نے ایک غلط تصور قائم کر رکھا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس سوچ اور نظریے پر یہ آیت مبارکہ اتاری، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتار کر ان کا رد فرما دیا اور کہہ دیا کہ عورتیں کھیتی ہیں، جماع کے لیے کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی آسن مقرر کیا جا سکتا ہے، شرعی طور پر مقرر نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ موضع حرث ہونا چاہیے، یعنی کھیتی کی جگہ، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عورت کو فطری طور پر بنایا ہے اس کے لیے دبر نہیں ہے، بلکہ موضع حرث وہ آگے کی جگہ ہے، پیچھے کی جگہ نہیں ہے۔ احادیث میں پیچھے کی جگہ سے مباشرت کرنے، جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، نیکیاں کرتے رہو، برائیوں سے بچو، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ایک پرسنل میٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے، لیکن اس معاملے میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حدود قیود مقرر کر دی ہیں، اور اس میں بھی کہہ دیا ہے کہ تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان معاملات کے اندر بھی ڈرتے رہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور گناہ سے بچو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے کہ میں نے فلاں نیک کام نہیں کرنا، فلاں نیک کام نہیں کرنا، اور پھر اس قسم کو نیکی سے رکنے کے لیے آڑ بنا لیتے۔ اگر کوئی کہتا نہیں یار فلاں کام کر لو، کہتا یار میں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی قسمیں اور ایسی قسموں کے ذریعے اللہ کو نشانہ بنانے سے منع کر دیا کہ بندہ نیکی سے، پرہیزگاری سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچا رہے، اور پھر اس کے لیے اپنی قسم کو بہانہ بنائے، اس سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم اٹھا لو، کسی بات پر قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے قسم اٹھا لی، یہ تو غلط ہو گیا، دوسرا کام اس سے بہتر ہے، مجھے کر لینا چاہیے، تو فرمایا اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام جو بہتر ہے نا وہ کر گزرو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک گزری ہے۔ قسم کا کفارہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ذکر کیا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اوسط درجے کا جو تم خود کھاتے ہو۔ دوسری صورت یہ کہ ان کو لباس پہنا دو، کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن آزاد کر دو، ان تینوں میں سے کسی ایک کا چناؤ کر لو۔ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے، یا ایک گردن غلام قیدی کو آزاد کروانا ہے۔ فرمایا فمن لم یجد، جس کو ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کرنے کی ہمت طاقت نہ ہو، موقع نہ مل سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا۔ لغو قسمیں، زائد قسمیں ایسے بندہ اٹھا لیتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے روٹین میں جیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ قسمیں جو تم نے دل کے ارادے اور نیت سے اٹھائی ہوں گی نا، ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ ضرور کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا، بردبار ہے۔ یعنی جو قسم دل کے ارادے سے اٹھائی جائے نا، پھر اس کو بندہ پورا نہ کرے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر روٹین میں عادت ہے ایک بندے کی قسم اٹھانے کی تو یہ لغو قسم شمار ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ جان بوجھ کر جو قسم اٹھا جاتی ہے نا، جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے جان بوجھ کر تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے، نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بھی ایک اہم معاشرتی مسئلہ ذکر کیا گیا اور وہ ہے مسئلہ ایلا۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے مرد قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرے گا۔ اگلی بات قابل غور ہے، اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے اٹھائی گئی ہے تو پھر اس مرد کو وہ اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے، وہ اپنی قسم پوری کرے گا، اس مدت کو پورا کرے گا، اور اس مدت کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر، مثلا کسی نے کہا 3 ماہ تک، تو 3 ماہ کی مدت پوری کرے، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت ہے، 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے اگلے حکم احکام ہے۔ اور اگر اس مدت سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، جو ابھی ذکر ہوا ہے۔ یعنی 3 ماہ کی اس نے قسم اٹھائی تھی، 2 ماہ کے بعد تعلق قائم کر لیا تو اب کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مدت مقرر کیے بغیر ہی قسم اٹھا لیتا ہے یا 4 ماہ سے زیادہ کی مدت مقرر کر لیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ 4 ماہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس مدت کے پورا ہوتے ہی یا تو وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر یہ صورت وہ اختیار نہیں کرتا تو پھر حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ اسے مجبور کرے اور وہ شخص یا تو رجوع کرے یا پھر اس عورت کو طلاق دے، کہ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کرے، حاکم اس کو مجبور کر سکتا ہے اس بات پر۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس نے اس مدت کے دوران رجوع کر لیا تو پھر اس کو کسی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا، یعنی 4 ماہ کے اندر 4 ماہ گزر جاتے ہیں، پہلی صورت اختیار کرے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، یہاں پر جو بھی ذکر ہوئی ہے، یعنی اس نے 4 ماہ سے زیادہ کی مدت مقرر کر لی، مثلا 5 ماہ 6 ماہ، اب 4 ماہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے۔ اب اس نے 5 ماہ پورے نہیں کرنے، 4 ماہ گزرتے ہی یا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، اب اس صورت کے اندر اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے 4 ماہ گزر گئے، اب 5 ماہ کا انتظار نہیں، اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے ایسی صورت کے اندر کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لمبی لمبی مدت تک کے لیے قسمیں اٹھا لیتے، عورت بیچاری لٹکی رہتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ آگے جا کے کہیں نکاح کر سکتی ہے، نہ اس مرد کے نکاح میں ہے، تو اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ظلم کا خاتمہ اس حکم کے ذریعے فرما دیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے، اور اس کا بیان، اس کی وضاحت ہمارے سامنے اب آ چکی ہے۔ اب آگے شروع ہو رہے ہیں طلاق کے حکم احکام، جو انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ مرد طلاق کا پکا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے تو ذکر ہوا نا ایلا کا، قسم اٹھا لی ہے، عورت کسی نہ کسی طرح اس مرد کے نکاح میں رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ مرد نے اگر پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو اہل علم کے ہاں 4 ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس مرد کو طلاق اپنی بیوی کو دینی پڑے گی۔ اکثر ائمہ کا یہی قول اور یہی فتویٰ ہے۔ اگر 4 ماہ مثلا گزر جاتے ہیں، اب وہ مرد باقاعدہ طلاق دے کر اس عورت کو فارغ کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ 4 ماہ گزر گئے لہذا وہ جناب فارغ ہو گئی۔ اب یہاں یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی ہے، تو پہلے والے مسئلے کو بھی جوڑ رہی ہے اور آگے والے مسائل کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے ذریعے جوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد طلاق کے حوالے سے مسائل عورتوں کے حوالے سے شروع ہو رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں. 3 ماہ انہوں نے انتظار کرنا ہے 3 حیض تک. عورتوں کی عدت کے حوالے سے مختصر یہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جماع کے بعد طلاق دے اور اس عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. اور اگر بیوی حمل سے ہو تو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو وہ عدت کے اندر ہے، یعنی وضع حمل اس عورت کی عدت ہے. اور اگر کسی نے جماع سے پہلے ہی طلاق دے دی، رخصتی تو ہو گئی، جماع نہیں ہوا، میاں بیوی نے قربت نہیں کی، مرد نے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم احکام بیان کر دیے ہیں. یہ آخر میں جو چیز بیان کی گئی ہے یہ سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 49 میں ذکر ہے. پہلے والی جو 2 باتیں ہوئی ہیں کہ جماع کے بعد طلاق دے دے اور اس عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، یا اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک حمل سے فارغ نہ ہو، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں کیا ہے. یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے نا، ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے سورۃ البقرہ کی، اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے جن سے ان کے شوہروں نے صحبت کی ہو اور وہ حمل سے نہ ہو. ایسی عورتوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر حکم احکام ارشاد فرمائے ہیں. اور نہ ہی وہ ایسی عورتیں ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، نہ وہ لونڈیاں ہوں. تو جن عورتوں کے اندر یہ ساری صورتیں پائی جائیں ان کے لیے عدت ہے 3 حیض جو اللہ نے یہاں پر مقرر کیا. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا یعنی حمل، حیض، طہر وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کو نہ چھپائیں اور غلط بیانی نہ کریں، کیونکہ عدت کا دار و مدار سارا اسی چیز پر ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی عدت کے دوران ان کے شوہر ان کے ساتھ رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. یعنی عدت کے اندر اگر خامد رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کو لازماً اس کی بات ماننی ہوگی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حقوق ہیں، یعنی مردوں کے حوالے سے جیسے ان کی ذمہ داریاں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے معروف طریقے کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حقوق کا ذکر کر دیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری، فوقیت حاصل ہے، یعنی مرتبہ میں، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، اسی طرح سے فطری قوتوں میں، میراث میں، اس طرح کے دیگر معاملات میں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری اور فضیلت عطا کی ہے. اسی طرح سے ان آیات میں مذکور طلاق اور رجوع کا جو حق ہے اس معاملے میں بھی مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری حاصل ہے، برابری نہیں، مردوں کو عورتوں کے اوپر ان معاملات کے اندر فوقیت حاصل ہے. یوں کہہ لیجیے دین و دنیا کے بہت سارے معاملات اور بہت سارے شرف ہیں کہ عورت پر ان کی برتری کا باعث ہیں یہ مردوں کے لیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق رجعی کہ جس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے وہ صرف 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلے میں دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں.
فلا تعتدوها، ان میں حد سے آگے مت بڑھو، ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ہجرت کی ابتدا میں جاہلی دستور کے مطابق، زمانہ جاہلیت سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اس کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دے دیتا، ایک بار طلاق دی، دوسری بار طلاق دی، تیسری بار، کئی بار، اور پھر رجوع کر لیتا، جب مرضی آئی رجوع کر لیا۔ یوں ایک مرد بعض اوقات 10 20 سینکڑوں بار طلاق دے کر رجوع کر لیتا۔ اس کا مقصد تھا بیوی کو تنگ کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورتحال کو روکنے کے لیے ہی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور مقرر کر دیا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو صرف 2 بار حاصل ہے، جس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر طلاق دی تو پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم احکام ارشاد فرمائے، یعنی پہلی یا دوسری بار طلاق دینے کے بعد خامد دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر عدت گزرنے کے بعد یا تو وہ اس کو دوبارہ سے اپنے نکاح میں لے کر آئے، یا پھر اس کو اچھے انداز سے نیکی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے رخصت کر دے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بلا وجہ تنگ کرتا پھرے۔ عدت کے اندر رجوع کر لے، وہ اس کی بیوی بن گئی۔ ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی جو اوپر بیان ہوئی ہے، دوسری طلاق کے بعد عدت گزر گئی جو اوپر بیان ہوئی ہے، تو اس کے بعد مرد کو نکاح کرنے کا شریعت مطہرہ نے حق دیا ہے، نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو بسا لے، آباد کر لے۔ اگر اس نے بسانا نہیں تو اللہ کہتا ہے پھر احسان کر کے، نیکی کر کے اس کو اچھے انداز میں رخصت کر دے، اس کو بلا وجہ تنگ نہ کرے۔ اسی طرح خامد کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے طلاق کی صورت کے اندر۔ اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ عورت کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لینے کی اجازت ہے، یہ در حقیقت خلا کا بیان ہے۔ خلا کی صورت یہ ہے کہ عورت خامد سے، اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دینے پر تیار اور آمادہ نہ ہو۔ اس صورت کے اندر عورت کہتی ہے کہ مجھے تم نے جو مہر دیا تھا نا وہ مجھ سے واپس لے لو، یا اسی طرح ان کے درمیان کوئی اور صورت طے پا جاتی ہے، یا حاکم وقت ان کے درمیان پیچ اپ کروا دیتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر عورت ملے ہوئے گفٹ چھوڑ کر، یا سارے کا سارا مہر معاف کر کے، یا مہر میں سے کچھ نہ کچھ دے کر، جو ان کے درمیان باہم طے پا جائے وہ دے کر اپنے آپ کو، اپنی جان کو اس سے چھڑا لیتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس کی اجازت دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے در حقیقت، چونکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے تو اس کی صورت اور کنڈیشن ہی بدل گئی، اور وہ ہے خلا۔ ایسی صورت کے اندر عورت کی عدت بھی صرف ایک حیض ہے، جو جامع ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور اس عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ خلا کے اہم بنیادی مسائل ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ طلاق، رجوع، خلا اور یہ سارے کے سارے مسائل جو شریعت مطہرہ میں ذکر کر دیے گئے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دیتا ہے، مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو وہ اس مرد کے لیے عورت اس کے بعد حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، کسی اور خامد سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرے والا مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس رجوع کے اندر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، پہلے کی طرح وہ پھر دوبارہ اللہ کی حدود کی پامالی شروع نہ کر دیں۔ اگر ان دونوں کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے تو دوبارہ اب اگر وہ رجوع کر لیں بذریعہ نکاح تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق اور اس کے بعد کے حکم احکام کو ذکر کیا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ مرد اس سے جنا نہ کر لے،
اور پھر وہ اسے از خود طلاق نہ دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر عورت اس کی بیوگی والی عدت کو گزارے، تو اس وقت تک کے لیے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا اس کا۔ یہ ساری چیزیں پوری ہونا از حد ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے خامد سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی، یہ حلالہ ہے، حلالے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں جو سنن ابن ماجہ ہے، اس سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو ادھار لیا ہوا سانڈ قرار دیا ہے۔ کتنی اس معاملے کے اندر سنگینی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں طرح طرح سے اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس سے ہمیشہ ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک اور ہم مسئلہ نوٹ فرما لیجئے، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی سمجھنے والی بات ہے، آج اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ مرد اٹھاتا ہے جناب اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیتا ہے، بعد میں اب دروازے کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے۔ سن لیجئے، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں بیوی کو دینا مرد کے لیے منع ہے، اور اگر کوئی مرد ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو صحیح احادیث کی روشنی میں وہ صرف 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی ان 2 مبارک ادوار کے اندر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ اس کے بعد چونکہ یہ طلاق کے معاملات بڑھ گئے، لوگوں نے جلدی کرنا شروع کر دی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی سلطنت کا ایک نظام بنا دیا، یہ کہہ کر کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اگر ہم ان پر 3 طلاقوں کو ہی نافذ کر دیں تو پھر کیسا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لو بھائی اب جو 3 طلاقیں دے گا نا وہ تینوں ہی نافذ ہو جائیں گی، تو یہ انہوں نے اپنی سلطنت کا ایک نظام نافذ کیا تھا، جس کے متعلق بعض کتب میں یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے آخر عمر میں اس سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو اب یا تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس روک لو یا پھر معروف طریقے سے ان کو رخصت کر دو، اور ان کو تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس روکے نہ رکھو کہ تم ان پر زیادتی کرو گے، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور جو کچھ اس نے کتاب کی صورت میں تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کو یاد کرو، اور حکمت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کو بھی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو اور ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے تمہیں جو رجوع کا حق حاصل ہے وہ رجوع نہ کرو، یا رجوع تو کرو تو ان کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس میں مقصد یہ ہو کہ میں رجوع کروں گا اور اس کو تنگ کروں گا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی سے اگر کہی جائیں تب بھی سنجیدگی ہے، حقیقت میں بھی حقیقت ہے، مذاق میں بھی حقیقت ہے، اور فرمایا وہ نکاح، طلاق اور رجوع ہے۔ اگر آپ ہنسی مذاق میں بھی ایسا کرتے ہیں، میں نے طلاق دی اپنی بیوی کو، میں نے تجھے طلاق دی، پھر بعد میں کہ میں تو ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا، تو یہ واقع ہو جائے گی۔ نکاح، طلاق اور رجوع، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مذاق اور ہنسی میں بھی حقیقت ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں، وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں باہم رضامندی سے معروف طریقے سے ایسا اقدام کرنا چاہیں تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان کو روکتے پھرو۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی، عدت کے بعد
وہی ان کا پہلے والا شوہر جس نے طلاق دی تھی وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بہن کا نکاح دوبارہ تجھ سے کروں، تو نے پہلے طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیا، میں دوبارہ تو نہیں کروں گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، چونکہ ان کی بہن راضی تھی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تم اپنی زیر تولیت عورتوں کو، اپنی بہن، بیٹی وغیرہ، ان کو اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، کہ اللہ تعالیٰ نے ولی کو حکم دیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے عورت اپنا نکاح از خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کمباری ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، خلا یافتہ ہے، اس نے نکاح کرنا ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کے ولیوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر عورت رضامند ہو تو پھر تم اس کا نکاح کر دو۔ سیدنا معقل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس پہلے والے ان کے شوہر سے کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا ہے جو اپنا نکاح از خود کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے وہ خامن کہ جنہوں نے پہلے طلاق دے دی ہے وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اگر تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو حکم احکام ارشاد فرمائے ازواجہن کے حوالے سے کہ عورتیں اگر اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس سے ان کے پہلے والے خامد بھی مراد ہیں جنہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اسی طرح وہ مرد بھی مراد ہے کہ جس سے وہ مستقبل کے اندر نکاح کر کے اس کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا خامد اگر بذریعہ نکاح اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو بھی نہ روکو، اگر کہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہاں سے بھی ان کو نہ روکو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اور تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ پیغام عورت کے اولیاء کے نام، عورت کے ولی کے نام، کہ عورت جو طلاق یافتہ ہو یا خلا یافتہ ہو وہ اگر اپنا نکاح آگے کرنا چاہتی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ معاملہ ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو چاہے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرنا ہے، یعنی بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ کسی وجہ سے اگر 2 سال سے کم بھی دودھ پلاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی رخصت اور اجازت ہے۔ 2 سال سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر 2 سال کے اندر کی مدت اس عورت کے لیے پوری کرنی ضروری ہے کہ بچہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، کسی اور کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا یعنی ان کے اخراجات اور ان کا کپڑا ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کو جب کہ اسے طلاق ہو چکی ہو، جس وقت تو وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے تب تو وہ بخوشی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ اب اپنے سابقہ شوہر کے بچے کو سنبھالتی ہے تو اب اس کے اخراجات یہ مرد ادا کرے گا۔ عام معروف طریقے کے مطابق اس کو کھانا اور لباس مہیا کرنا اس بچے کے والد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اسی قدر جس قدر اس میں طاقت ہے۔ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا وہ بچہ ہے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔
یعنی نہ مرد کو تنگ کیا جائے نہ عورت کو، عورت تنگ نہ کرے، بلا وجہ کے اخراجات کا مطالبہ کرتی رہے اور اس پر بوجھ ڈالتی رہے، مرد تنگ نہ کرے اپنی بیوی کو اس بچے کے ذریعے، اس بچے کو بہانہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کسی کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی، نہ ماں کو نہ باپ کو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، یعنی اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو جو بھی اس کا وارث ہو اس پر فرض ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کے یہ حقوق ادا کرے۔ فرمایا پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی ارادہ کر لیتے ہیں اپنے بچے کو دودھ چھڑانا ہے تو چھڑا سکتے ہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہیں اور سے دودھ پلوانا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حقیقی والدہ محترمہ کے علاوہ دودھ والی ماؤں کا دودھ پیا ہے جو آپ کی رضائی مائیں کہلائیں۔ جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا، یہ شرط ہے کہ جس وقت آپ نے اپنے بچے کو دودھ کسی اور عورت سے پلوانا ہے تو باقاعدہ اس کا معاوضہ اور اس کے لیے جو طے کرنا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، وہ معاوضہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر تم اس بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو اس کے لیے اس کی ماں سے بھی آپ کو باہم مشورہ کرنا ہوگا۔ اس کی بھی چونکہ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، زندگی گزر رہی ہے، ماں چاہتی ہے میں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاؤں، بچے کے ماں باپ ارادہ کر لیتے کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی، مرد چاہتا ہے میں اب اس عورت سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلواؤں بلکہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا لوں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے، اور فرما دیا جب ماں کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ جو معاوضہ اس عورت کو دودھ پلانے کے ضمن میں طے کیا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل سر انجام دے رہے ہو۔ ان معاملات کے اندر جہاں بھی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کر لیے جائیں اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی بیوہ عورت کی عدت ہے۔ اب وہ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرے۔ خامد کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا صحبت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اسی طرح خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، ہر حال کے اندر اس عورت کو یہ 4 ماہ 10 راتوں کی عدت گزارنا ہوگی۔ البتہ اگر حمل ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک وہ حمل سے فارغ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی عدت ہے۔ اس کا بیان الگ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الطلاق میں فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عدت میں عورت کے لیے سوگ منانا بھی ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ 4 ماہ 10 دن یا 10 راتیں وہ عورت سوگ کی حالت میں رہے گی، یعنی ہر قسم کی زیب و زینت سے اس نے پرہیز کرنا ہے، شوخ کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانا، سرما نہیں ڈالنا۔ عدت کے دوران اسے اپنے خامند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جس وقت وہ عورتیں اپنی عدت کو، اپنی مدت کو پورا کر لیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، یعنی اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کو اس معاملے میں اللہ کی طرف سے رخصت اور اجازت ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا اپنے اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہندوانہ اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر کہ عورت کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیا جاتا، برا سمجھا جاتا ہے، اس راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں،
یہ سب کے سب چیزیں شریعت اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور اللہ جو تم کر رہے ہو نا اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کا علم ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس بات میں بھی کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان وعدے مت کرو، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بے حد بخشنے والا بہت ہی بردبار ہے۔ ان مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عدت کے دوران کہ جب عورت عدت گزار رہی ہے، عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، البتہ مناسب طریقے سے، یعنی اشارہ کنایہ کر کے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی عطا کر دے، اس قسم کے اشاروں کنایوں سے پیغام پہنچانے میں، اپنی بات کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہی، حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اور وہ اب عدت گزار رہی ہے۔ لیکن جو عورت طلاق رجعی کے بعد عدت میں ہے نا، اس کے ساتھ اشاروں کنایوں میں بھی بات کرنا جائز نہیں، کیونکہ ابھی اس کے لیے اس کے پہلے والے شوہر کا حق باقی ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا ازحد ضروری ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے جو فرمایا کہ نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت کو، یعنی لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی جب تک عورت عدت پوری نہ کر لے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے تمام ائمہ کا اجماع بھی ہے کہ عدت کے دوران کیا ہوا نکاح وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والا اپنی طاقت حیثیت کے مطابق اور تنگی والا اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی لازم نہیں کیا کہ اتنا دینا ہے، سامان معروف طریقے کے مطابق ہی دینا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی پہلی یا سابقہ بیوی کو جب اپنے گھر سے رخصت کرے تو معروف طریقے سے سامان دے کر احسان کر کے رخصت کرے۔ جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، یہ مسائل بھی قابل غور ہیں۔ جس عورت کا عقد نکاح یعنی نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا، اگر شوہر اس سے اجماع، یعنی اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے، یعنی ائمہ کا اس حوالے سے اجماع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر بھی کر دیا ہے کہ اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے یعنی جماع یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دے، نکاح ہوا، عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا، عورت کی رخصتی ہو گئی، گھر آ گئی اپنے شوہر کے، لیکن ابھی جماع نہیں ہوا، میاں بیوی نے خلوت نہیں کی، تو اس سے پہلے ہی عورت کو فارغ کر دیا شوہر نے، طلاق دے دی، تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ایک بار پھر سمجھ لیجئے، جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، شوہر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، جماع نہیں ہوا، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہے، شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کوئی مالی تاوان مقرر نہیں ہے کہ وہ اتنا دے، وہ اتنا ادا کرے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر اپنی بیوی کو یعنی اس عورت کو رخصت کر دے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔
مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، یعنی اس عورت پر عدت بھی نہیں ہے اور اس کو کچھ دینا بھی نہیں ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے مرد اگر دے کر رخصت کر دیتا ہے تو یہ مرد کی طرف سے اس کے ساتھ نیکی ہے، اور وہ عورت شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اگلی صورت بیان کی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم ہی معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اگلی ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی اس حوالے سے، یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہے۔ پچھلی میں تھا کہ نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا حکم احکام ہے، اب ہے کہ مہر مقرر ہو گیا اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر عورت کو آدھا مہر دیا جائے گا، یعنی حق مہر آدھا عورت کو دیا جائے گا۔ ہاں اگر عورت خود معاف کر دے تو اور بات ہے، وہ کہتی ہے میں نے اب مہر لے کے کیا کرنا ہے، میں تمہارے گھر میں ہی نہیں رہی، یا پھر یہ خامد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر ہی ادا کر دے کہ چلو میں نے آدھا نہیں دینا میں پورا ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حوالے سے تعلیمات ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی مرد پورا مہر دے چکا ہے آدھا واپس بھی نہ لے، یعنی اس نے اگر مہر دے دیا وہ کہتا ہے میں نے آدھا واپس نہیں لینا، یا وہ کہتا ہے میں سارے کا سارا تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شوہر کو مزید ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے فوت ہو جائے، یہ تو طلاق کا معاملہ آ گیا نا، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے نکاح ہوا ہے، بیوی گھر میں آ گئی ہے، شوہر وفات پا گیا ہے، نہ ان کے درمیان جماع ہو سکا، نہ وہ بیچارے اکٹھے ہو سکے، نہ کوئی خلوت ہو سکی، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی جو اوپر بیان ہوئی ہے 4 ماہ 10 راتیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ فرما لیجئے، مطلقہ عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے مہر اس کا مقرر ہو چکا تھا اور خامد نے صحبت کے بعد طلاق دے دی، مہر مقرر ہو چکا ہے، صحبت کے بعد شوہر نے طلاق دے دی، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی، اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، مہر مثل اس کو دیا جائے گا، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے نا اس کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا۔ پہلی صورت کے اندر تو مہر مقرر ہو چکا ہے، خامد نے صحبت کے بعد طلاق دے دی، اس کے حکم احکام تو اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرما دی ہیں، ان کا بیان آ چکا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو تو پیدل نماز پڑھ لو یا سوار، جس حالت میں بھی ہو سکے نماز ادا کرنی ہے، نماز کی چھٹی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے وہ جو تم نہیں جانتے تھے، پہلے علم نہیں تھا نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ ساری تعلیمات قرآن و حدیث میں آ گئی ہیں۔ امن کی حالت میں تم نے ان طریقوں اور تعلیمات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ خوف کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش ارشاد فرما دی، اس کا ذکر آگے انشاءاللہ نماز خوف کے ضمن میں ہم سورۃ النساء میں اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر خرچہ دینے کی وصیت کر دیں، یعنی اس کی بیوی 1 سال تک وہاں رہے گی اور اس کو خرچہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک حکم اور مزید آ گیا۔
بعض اہل علم کے نزدیک اگرچہ آیت منسوخ ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ 4 ماہ 10 راتوں کے انتظار کے بعد مزید جو 7 ماہ 20 دن کے ایام ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مزید اتنا وقت اور اس عورت کے ساتھ احسان کرنے اور اس کی دلجوئی کرنے کی تلقین فرما دی کہ اس کی وصیت کر دی جائے تاکہ اس بیوہ عورت کی بیچاری کی دلجوئی ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کرنا چاہیں، نکاح وغیرہ آگے جا کر کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں ان مطلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا جنہیں نہ خامد نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ مہر مقرر ہوا ہو، جبکہ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مطلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ سامان اور کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ عورتوں کی کچھ نہ کچھ دلجوئی ہو جائے۔ یہ احسان ہے، اور احسان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس انداز میں عورت کو رخصت کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر نکاح اور طلاق کے مسائل کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد جہاد کا ذکر کچھ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے کہا مر جاؤ، مر گئے، اللہ نے پھر دوبارہ انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتی، اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت یا کسی وبا کے پھیلنے کے وقت موت کے ڈر سے اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان پر موت آئی اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ موت سے بھاگ کر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، لہذا بزدل بننے کی اور بزدل بن کر زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقدیر پر صابر اور شاکر رہ کر بزدلی اپنے دل سے نکال کر زندگی گزارے اچھے انداز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پر مختصر طور پر ذکر کر کے در حقیقت یہ 2 باتیں سمجھا دی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر موت کے ڈر سے بزدل بن کر خوف زدہ بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھا دی ہے قیامت کے دن جسموں کو اللہ ذوالجلال والاکرام دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ان کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، دنیا کے اندر بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس آیت کے ضمن میں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے بھاگنا اور اس سے اجتناب کرنا بھی نہ تو موت کو قریب کر سکتا ہے نہ دور کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جان بچانے کی خاطر جہاد سے بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں، تو بڑی خوبصورت بات ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اجل اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے فیصلے کرنے تھے وہ کر دیے، لہذا بزدل بن کر یا جہاد سے بھاگ کر اجتناب کر کے جان بچانے کی خاطر بندہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہی عمل نہ کرے تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جس کا چاہے رزق بند کر دے، جس کا چاہے فراخ کر دے، اور تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں مختلف انداز میں کئی جگہوں پر آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے
مال دینے والا بھی وہی ہے، اور جب وہ واپس لیتا ہے اپنے بندے سے، بندے کو کہتا ہے بخوشی میری راہ میں خرچ کر، اور یہ سمجھ کہ تو مجھے قرض دے رہا ہے اور تیرا قرض میں تجھے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً قریب ہے کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو لڑو ہی نہ۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، یعنی ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا۔ چنانچہ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو وہ سب کے سب پھر گئے، ان میں سے چند لوگ ہی بچے کہ جو لڑنے والے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قسم کا جو قصہ ہے اس کو یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے۔ اس قوم نے بزدلی دکھائی، جہاد کو ترک کر دیا، اور اس وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، بزدل بن گئے نا، خوف زدہ ہونے لگے، جہاد سے بھاگنے لگے، روگردانی کرنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ دشمن نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بچوں عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کہ ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنا وطن چھڑائیں، اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو چھڑوا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے جو بات کی اس کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر کر دیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے وطن کے دفاع اور حفاظت کے لیے اور اپنے وطن کو دشمن سے چھڑانے کے لیے کیا جانے والا قتال اور جہاد وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے واضح دلیل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف طور پر اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر اس ضمن میں فرما دیا۔ جب ان پر قتال فرض ہوا وہی بات ہوئی جس کا اندیشہ تھا، اب وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، چند لوگ بچے جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ بتایا نا کہ طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہنے لگے یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ بادشاہی کے تو ہم اس سے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں، اس کو تو مال کی فراوانی بھی نہیں ملی۔ یہ اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، پہلے خود مطالبہ کیا، جب بادشاہ مقرر ہو گیا خود ہی انکار کرنے لگ گئے اور اپنے پیمانے خود سے مقرر کر لیے کہ اس کے پاس مال نہیں۔ لوگوں کی مالداروں کی نگاہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر حاکم تو وہ بنے جس کے پاس مال ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا چناؤ اللہ نے کیا ہے تو تمہیں اللہ کی بات مان لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے لحاظ سے وسعت اور فراخی عطا کی ہے، علم میں وہ تم سے کہیں بڑھ کر ہے، جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط اور قوت والا ہے۔ یہ تین اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان طالوت کی بادشاہت کے دلائل ذکر کیے گئے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، چوتھی دلیل یہ پیش کی گئی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت ہوگی، اطمینان، سکون ہوگا۔ جس تابوت کو لے کر تم پہلے جہاد کرتے تھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی خیر و برکت سے تمہیں فتح اور کامرانی عطا کر دیتا تھا، وہ تابوت تمہارے پاس واپس پلٹ آئے گا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکہ میں سے جو چیزیں بچی ہوئی ہوں گی نا وہ باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور دلیل ایک معجزہ ان کو دکھا دیا اور وہ پورا ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد جب طالوت لشکروں کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اب چل پڑے، رخصت ہوئے،
تو فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تم میں سے جو شخص اس کا پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ آزمائش ہو رہی ہے نا، ہزاروں لوگ ساتھ جا رہے ہیں، اب ان میں سے چناؤ کرنا لڑنے کے قابل کون ہے، کھانے پینے والے کون ہیں؟ تو کہا جو اس میں سے پی لے گا نا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، اس کی طرف دیکھے بھی نہ، چکھے بھی نہ، گھونٹ بھی نہ بھرے۔ ہاں چلو رخصت دی جاتی ہے، جو ایک چلو بھر پی لے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو اجازت ہے، ایک چلو بھر کے پینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ پیا اس کا ہمارے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، وہ یہاں سے واپس پلٹ جائے، وہ دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب کے سب پیٹ بھر کر پانی پینے لگ گئے، تھوڑے سے لوگ بچے ان میں سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی تعداد تھی جتنی بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تھی۔ انہوں نے پھر آگے چل کر جہاد کیا۔ چنانچہ جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ یہ سارے کے سارے آگے بڑھے اور جا کر دشمن کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہوں نے کہا کہ جناب آج ہمارے اندر دشمن سے، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، وہ پیچھے سے پیٹ بھر کے آ رہے ہیں، اب سب کے سب ہزاروں کی تعداد میں پیٹ بھر کے آئے، اب دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، صاف زبان سے کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو تھوڑے سے بچے تھے نا یہ لوگ تھے اللہ والے، انہوں نے کہا کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے غلبہ ہوتا ہے، یہ ہتھیار نہیں لڑتے، جسم نہیں لڑتے، ایمان لڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب وہ سارے کے سارے جناب جنہوں نے پانی سے اپنے پیٹ بھر رکھے وہ کہتے ہیں ہمارے اندر دشمن سے لڑنے کی اب طاقت نہیں ہے۔ یہ ان کو حوصلہ دلا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں، اور وہ پانی والی نہر جو ہے وہ کراس کر کے اب اس طرف آ چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ بچے تھے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اب کہا اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم فرما اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ بڑی خوبصورت ترتیب ہے، صبر ہوتا ہے تو ثابت قدمی ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دشمن پر غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے داود کو پھر ملک بھی عطا کیا، حکمت و دانائی، نبوت و رسالت بھی عطا کی، اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ سبحان اللہ، جہاد کے اندر فتح کے نتیجے میں اللہ نے کتنے بڑے بڑے انعامات عطا کیے۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح دور نہ کرے، یعنی طاقتور کو اللہ ذوالجلال والاکرام کمزور سے نہ پٹوائے، تو زمین کے اندر تو بگاڑ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تمام جہانوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ لوگوں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ رسول کا کام ہے اللہ کی طرف سے آنے والی باتوں اور آیات کو اللہ کے بندوں کے سامنے پڑھ کر سنا دے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا کی۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلند فرمایا۔ اب یہاں پر صرف اشارہ کرنا ہی مقصود ہے، اور اس اشارے سے مراد خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ خاص شخصیت انہیں سبھی جانتے ہیں، اور وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، اور ہم نے روح قدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید اور نصرت کی۔ البینات سے مراد واضح دلائل انجیل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو ان کے بعد وہ لوگ جو آئے ان کے بعد وہ کبھی آپس میں نہ لڑتے، دست و گریباں نہ ہوتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، اور لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے جو متبعین ہیں
ان کے اندر بعض اوقات آپس کی ضد، عناد، ہٹ درمی کی وجہ سے اختلافات ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر آپس کے اندر لڑائیاں، دنگا فساد، قتل و غارت گری بھی ہوئی، اور یہ سب کا سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمت اور مشیت سے ہوا۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، یہ سوال ہمارے کرنے کا ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی یہ باتیں ہمارے فہم سے بالکل بالا تر ہیں، نہ ہمیں ان چیزوں کا جواب مل سکتا۔ بھی اللہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عمل میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جو کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، وہ مخفی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، لہٰذا کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے بارے میں قریدہ قریدی شروع کر دے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ انسان کی عقل بہت کمزور ہے۔ فرمایا اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ کفر اور ایمان کے معاملے میں اگر لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے نا، تو یہ بہت پہلے سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر نبی کے پیروکاروں میں ایسا ہوا ہے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی چلے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہ جتنے ظاہری اسباب ہیں قیامت کے دن کسی کام کے نہیں، ہاں بندے کی عبادات، مالی، بدنی، زبانی، قلبی، یہ عبادات اس کے کام آنے والی ہیں، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت مبارکہ جو شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے آیت الکرسی، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر اگر اپنے کسی مال پر، دکان پر، گھر پر پھونک مار دیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی حفاظت کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتب احادیث کے اندر مروی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازماً ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح ہونے تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اب اس آدمی کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا رہ جاتا ہے، موت آئی تو سیدھا جنت میں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ والی جو بعد والی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کی کتاب ہے، اس کے اندر مذکور ہے۔ اور اس آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت قرار دیا گیا حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کے شروع میں ایک دعویٰ کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے بعد 11 دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے۔ دیکھیے کیا ہے، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نہ کبھی اس کو بالکل ذرا سی بھی نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش بھی کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان سے پہلے، ان کے بعد ہے، ان کے آگے، ان کے پیچھے، اللہ سب جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی معمولی سی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، پس جو شخص بھی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ نظر مان لیتی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہ گیا نا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو جلا وطن کیا۔ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، کیونکہ ان کی ماؤں نے نظر مان رکھی تو یہودی بنا دیا تھا ان کو۔ اب جب وہ بھی جانے لگے نا تو انصار نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا، زبردستی تم اس کو اپنے ساتھ نہیں ٹھہرا سکتے، اپنے اندر شامل نہیں کر سکتے، جس نے دین پر آنا ہے نا اپنی مرضی اور خوشی سے آنا ہے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر واضح کر دیا کہ اسلام کوئی غیر مسلموں کا محکوم نہیں ہے، مسلمان غیر مسلموں یہودیوں کے آگے کوئی محکوم نہیں ہے، زیر نہیں ہے، ان کی ماتحتی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام اور مسلمانوں کو اوپر رکھا ہے، ہمیشہ حاکم کی حیثیت کے اندر رکھا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہوا طاغوت کا۔ طاغوت کا معنی ہے کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا۔ سارے کے سارے باطل معبود وہ طاغوت ہیں، کیونکہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ معبود ہونا یہ اللہ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں۔ جو باطل معبود ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، لہٰذا ان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ شیطان طاغوت ہے، جو شخص لوگوں سے اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ تو یہ طاغوت کی مختلف تعریفیں اہل علم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین، معبودان باطلہ، وہ انہیں اندھیروں میں لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نور ایک ذکر کیا، واحد ظلمات کئی ذکر کیے ہیں۔ اس کا مطلب اندھیرے بہت سارے ہیں، روشنی ایک ہی ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اور وہ اللہ کی وحی کی، قرآن حدیث کی روشنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں، جن کے دوست طاغوت ہیں، یہ جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا، یعنی وہ اس لیے جھگڑا کرنے لگ گیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا، اللہ نے اسے حکومت عطا کی، اللہ نے اس کو سلطنت عطا کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کا تعارف کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعارف کروایا۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر سن، یقیناً اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پر تو آج سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اللہ نے فرمایا کفر کرنے والا وہ بدبخت آدمی جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق کے رہنے والے تھے، ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی تمام تر صورتوں میں پایا جاتا تھا، عراق کا بادشاہ بھی مشرک تھا، تو اس کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے، نمرود کی ناک میں مچھر کے گھسنے اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے اس کا اپنے آپ کو پٹوانے کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے اور کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا۔ اب یہ شخص کون تھا اس کا بھی ذکر کہیں نہیں ہے، بعض اہل علم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بعض تابعین سے مروی ہے کہ ان کا نام عزیر بتایا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اپنا ایک معجزہ دکھایا۔ ہاں اس آیت کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نبی تھے، وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ تابعین کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا بیان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اللہ کے اس نبی نے، گزرنے والے اس اللہ والے نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کے جواب میں انہیں 100 سال تک موت دے دی۔ ان کی زبان سے نکلا نا، یہ گری پڑی ہے، چھتیں اس کی گری پڑی ہیں، بوسیدہ کھنڈرات
اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیسے دیا؟ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا ہاں آپ کتنی دیر رہے؟ یہ ہیں وہ الفاظ جن سے معلوم ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ نے ان سے پوچھا نا، سوال و جواب ہوا. تو انہوں نے عرض کیا اللہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ فوت ہوئے نا صبح کا وقت تھا، جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، تو انہیں محسوس ہوا دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 سال مرے رہے، اس حالت میں رہے موت کی وادی میں. اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو دیکھیے، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا. اور اپنے گدھے کو دیکھیے کہ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. اور اس سب کو ہم نے تمام لوگوں انسانوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیا ہے. اور اب دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور کیسے ہم ان پر کو گوشت پہناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو گدھا مرا پڑا تھا، بوسیدہ ہڈیاں اس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دیکھو اب کس طرح ہم اس کی ہڈیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، پھر کس طرح ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر کر کے دکھا دیا. فلما تبین له، جب اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی. کہنے لگے میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ایک اور خوبصورت واقعہ آج کے سبق میں آخر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، لیکن یہ علم الیقین تھا، یقینی علم تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے؟ کہا یا اللہ ایمان تو ہے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا تو صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس آپ 4 پرندے لے لو. ہے ابراہیم اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو نا تو پھر 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، اچھی طرح ان کو مانوس کر لو. پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے گوشت کو مکس کیا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق 4 پہاڑیوں پر مختلف جگہوں پر ان کو رکھ دیا ہر حصے کو، پھر ان کو آواز دی اور اللہ کے حکم سے وہ بھاگتے چلے آئے. اللہ نے فرمایا جان لے کہ اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.